ناظرین، ہماری سیریز قصص الانبیاء کے چوتھے حصے میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں کی زندگی اور ان کی زندگی کے اہم واقعات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج کی سیریز کے چوتھے حصے میں ہم اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبید بن ناصح بن عبید بن ہاور بن سمود بن آصر بن ارم بن نوح علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام جس قوم پر بھیجے گئے وہ قوم سمود کہلاتی ہے۔ سمود ایک مشہور قبیلہ ہے جن کو ان کے جد امجد سمود کے نام کی مناسبت سے سمود کہا جاتا ہے۔ سمود اور جدیس دونوں بھائی تھے۔ یہ آصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ عرب عربہ ہیں۔ ان کی رہائش ہجر میں تھی، جو حجاز اور تبوک کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے۔ ناظرین، ایک اور بات یاد رہے کہ قوم سمود عرب سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ قوم عاد جن کے اوپر حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے ان کے بعد آنے والی قوم تھی، اور یہ قوم بھی ایک خدا کی عبادت کرنے کے بجائے بت پرستی کیا کرتی تھی، اور اپنے سے پہلے لوگ یعنی قوم عاد کے انجام کو دیکھ کر بھی کوئی عبرت حاصل نہ کی، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام ان میں بھیجے گئے۔ ناظرین، یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنایا کرتے تھے اور اپنے ان گھروں پر رش کیا کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود یہ لوگ بت پرستی بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو دین حق کی دعوت دیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے اور فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی زمین میں تم کو آباد کیا، اور وہی عبادت کا حقدار ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہاری عبادت قبول کرے گا اور سابقہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جواب دیا، تو اس سے پہلے ہمارے لیے امیدوں کا مرکز تھا، یعنی اس پروگرام سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ تو عقل مند اور دانش مند ہے، لیکن اب یہ تیرا ایک عجیب پروگرام ہے کہ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا کہتا ہے اور بتوں کی عبادت سے روکتا ہے جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو۔ ہمارے باپ دادا بھی ان بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں اور ہم بھی اپنے باپ دادا کی طرح ان کی عبادت کرتے رہیں گے، اور تو جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ بڑے شک اور شبے کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ان کی قوم نے یہ بھی کہا کہ صالح، تجھ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے اور جادو کی وجہ سے تو اللہ کی طرف سے دعوت دیتا ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام ان کو مسلسل اللہ کی راہ پر آنے کی دعوت دیتے رہے۔ آخرکار ناظرین، ان کی قوم نے ان سے معجزے کا مطالبہ کر دیا، اور ان کی قوم نے ان سے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر آ یا کوئی دلیل لے کر آ، تاکہ ہم یقین کر سکیں کہ تو جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اور ناظرین، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ قوم سمود نے اپنی شرائط بھی رکھ دی اور کہنے لگے کہ اگر تو اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال دے تو ہم تیرے پہ ایمان لے آئیں گے، اور شرط یہ ہے کہ یہ اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہو اور لمبے قد کی ہو، اور دیگر صفات کا بھی ذکر کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کروں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے اور میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا، پھر جائے نماز کی طرف پلٹے، نماز پڑھی اور اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم کا مطالبہ پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور دعا کا قبول ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا، اور اس سے ایک بہت بڑی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق تھی۔ ناظرین، جب ان لوگوں نے اپنی شرائط کے مطابق اونٹنی دیکھی تو ان میں سے کچھ لوگ اس عظیم الشان معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے، اور اکثر کفر و ضلالت پر اڑے رہے اور ہٹ درم بنے رہے۔
اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اونٹنی میرے سچے ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اونٹنی ان میں رہے گی اور جہاں سے چاہے گی چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پیے گی۔ ناظرین، جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی، اور قوم سمود کے لوگ اپنی باری کے دن آنے والے اگلے دن کا پانی بھی جمع کر لیتے تھے، اور ان کو اس چیز کی اجازت بھی تھی کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے تھے۔ ناظرین، اس سب کے بعد یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم سمود کے لوگ۔ جب کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیتے ہیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور ہمیں پانی بھی کھلا مل سکے۔ آخرکار انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی، اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لے آؤ۔ ناظرین، یہاں ایک سوال آتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا؟ تو اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ قدار بن سالف نے اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ کا اور میلی آنکھوں والا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں جنہوں نے اس اونٹنی کے قتل پر ابھارا تھا۔ ایک کا نام صدوقہ بن المہیان تھا اور وہ ایک مالدار خاتون تھی۔ دوسری کا نام منیرہ بن غنیم تھا، یہ کافرہ اور بوڑھی عورت تھی۔ اس عورت نے قدار بن سلف سے کہا کہ اگر تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ اس پر قدار رضامند ہو گیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ ناظرین، جس وقت اونٹنی دنیا میں آئی تھی تو وہ 10 ماہ کی حاملہ تھی، اور زمین پر آنے کے بعد اس نے ایک بچے کو جنا تھا۔ اسی بارے میں حضرت حسن رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ چٹان میں غائب ہو گیا۔ ناظرین، جب انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ایسا ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اس پر قوم سمود ڈرنے کے بجائے دلیر ہو گئی اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو ناظرین، اس سب پر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا، اور اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، جس طرح کے صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ پھر شام ہوئی، پھر پکار اٹھے، واہ ایک دن گزر گیا۔ پھر جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر شام ہوئی تو کہنے لگے مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتے کی صبح ہوئی جو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو آوازیں لگانے لگے مہلت کی مدت گزر گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب و عقاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقعہ ہوگا اور کس طرف سے آئے گا۔ پھر سورج نکلا اور چمکنے لگا، آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگی، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگی اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئی اور آوازیں بند ہو گئی اور حقیقت معلوم ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے پڑے تھے، محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں کوئی حرکت نہ تھی، اور اس طرح قوم سمود کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کی سیریز کے 4تھے حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے اگلے حصے میں ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ان کا نسب و پیدائش، ان کے معجزات اور ان کا خواب۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔